خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو بہت سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے، لیکن اکثر غلط فہمی اور خاموشی کا شکار رہتا ہے: پینک اٹیکس اور پینک ڈس آرڈر۔ جی ہاں، اور یہ ایک اہم موضوع ہے۔ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے، مطلب اس کی گہرائیوں میں اتریں گے، جو بھی صحت سے متعلق معلومات اور تحقیق میسر ہے اس کی روشنی میں۔ جی، اس کی وجوہات کیا ہیں، علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، علاج کے کیا طریقے ہیں، اور اس کے ساتھ لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں، ان سب پہلوؤں پر۔ بالکل۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس حالت کی ایک واضح تصویر پیش کر سکیں، اس کی پیچیدگیوں کو آسان الفاظ میں سمجھیں، جو عام غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کریں، اور یہ بتائیں کہ اگر کوئی اس سے گزر رہا ہے تو مدد کے لیے کیا راستے موجود ہیں۔ صحیح۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بنیادی سوال کہ یہ اچانک شدید خوف کا دورہ یعنی پینک اٹیک، یہ آخر ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، یہ دراصل اچانک اٹھنے والا بہت ہی شدید قسم کا خوف یا زبردست بے چینی کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اکثر بغیر کسی فوری واضح خطرے کے شروع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ شدید جسمانی علامات بھی ہوتی ہیں۔ جسمانی علامات جیسے دل کا بہت تیز دھڑکنا، یا سانس پھولنا، سانس لینے میں دشواری محسوس ہونا، پسینہ آنا، اور یہ سب کچھ بالکل یکایک ایک دم سے شروع ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے کیا دل کا دورہ سمجھ لیتے ہیں؟ میں نے سنا ہے لوگ ایمرجنسی پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح سنا۔ بہت سے لوگ ان علامات کو، خاص طور پہ وہ جو سینے میں درد یا جکڑن ہوتی ہے اور دل کی دھڑکن کا ایک دم تیز ہو جانا، ہاں، اسے بالکل ہارٹ اٹیک کی علامات سمجھ کر فوری طبی امداد کے لیے، جیسا آپ نے کہا، ایمرجنسی رومز کا رخ کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پینک اٹیک خود جان لیوا نہیں ہوتا، مگر اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہ اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ ایسا لگنا بالکل قابل فہم ہے۔ اور علامات کا ذکر کیا آپ نے، یہ کتنی دیر میں، مطلب کب تک رہتی ہیں؟ علامات عام طور پر جب شروع ہوتی ہیں تو اس کے 10 منٹ کے اندر اندر اپنی انتہا تک پہنچ جاتی ہیں۔ صرف 10 منٹ میں؟ جی، وہ پیک 10 منٹ میں آ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ کم ہونے لگتی ہیں۔ اور یہ پورا اٹیک کتنی دیر تک جاری رہ سکتا ہے؟ کیونکہ 10 منٹ بھی اس شخص کے لیے جو اس سے گزر رہا ہو وہ تو بہت لمبے لگتے ہوں گے۔ درست کہا آپ نے، وہ وقت بہت بھاری گزرتا ہے۔ عام طور پر اٹیک کی جو کل مدت ہے وہ 5 سے 20 منٹ تک ہوتی ہے۔ اچھا، 5 سے 20 منٹ؟ ہاں، لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے اٹیکس کبھی کبھار 1 گھنٹے تک بھی کھنچ جاتے ہیں۔ 1 گھنٹہ؟ جی، اور اٹیک ختم ہونے کے بعد بھی جسم اور ذہن پر اس کا اثر رہتا ہے۔ شدید تھکاوٹ محسوس کرنا یا کمزوری کا احساس ہونا، یہ بہت عام ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال جو بہت پوچھا جاتا ہے اور جہاں کافی کنفیوژن ہوتی ہے، وہ ہے پینک اٹیک اور انزائٹی اٹیک کے درمیان فرق۔ لوگ اکثر انہیں ایک ہی سمجھ لیتے ہیں۔ ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور اس میں واقعی الجھن ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس میں ایک بنیادی فرق ٹریگر کا ہے، یعنی شروع کرنے والی وجہ، اور دوسرا فرق شروعات کے انداز کا ہے۔ اچھا، کیسے؟ جو انگزائٹی اٹیک ہے، یا جسے ہم بے چینی کا دورہ کہتے ہیں، وہ عام طور پر کسی خاص سٹریسر یا پریشانی کی وجہ سے شروع ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی بڑا امتحان ہے، کوئی انٹرویو ہے، یا کوئی اور فکر مندی والی صورتحال ہے۔ ٹھیک۔ اس سے پہلے یہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ بڑھتا ہے، دھیرے دھیرے، جبکہ پینک اٹیک اس کے برعکس اکثر بغیر کسی واضح وجہ کے یا وارننگ کے بالکل اچانک آؤٹ آف دا بلو شروع ہو جاتا ہے۔ اچانک مطلب فوراً؟ بالکل فوراً۔ اور دوسری بات، انگزائٹی میں بھی جسمانی علامات ہو سکتی ہیں، جیسے دل کی دھڑکن تیز ہونا یا ہاتھ کانپنا، لیکن وہ عام طور پر پینک اٹیک کی وہ جو انتہائی شدت ہوتی ہے وہاں تک نہیں پہنچتی، اور انگزائٹی کی کیفیت زیادہ دیر تک بھی رہ سکتی ہے۔ اچھا۔ جبکہ پینک اٹیک کی علامات انتہائی شدید ہوتی ہیں، لیکن ان کی مدت، جیسا ہم نے کہا، نسبتاً مختصر ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو زندگی میں کبھی 1 یا 2 مرتبہ پینک اٹیک ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ اسے پینک ڈس آرڈر ہے۔ نہیں، ایسا بالکل ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں شاید کسی شدید سٹریس کے دوران یا کسی مشکل وقت میں صرف 1 یا 2 مرتبہ اس تجربے سے گزرتے ہیں۔
پینک ڈس آرڈر جو ہے وہ ایک الگ باقاعدہ تشخیص شدہ اینزائٹی ڈس آرڈر ہے۔ اس کی تشخیص کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ کسی شخص کو بار بار اور خاص طور پر غیر متوقع قسم کے پینک اٹیکس ہو رہے ہوں۔ غیر متوقع یعنی ان ایکسپیکٹڈ۔ جی، اور ان اٹیکس کے بعد کم از کم 1 مہینے تک 2 چیزوں میں سے ایک ضرور ہو۔ یا تو شخص کو مسلسل اس بات کی شدید پریشانی اور فکر لگی رہے کہ کہیں دوبارہ اٹیک نہ آ جائے، خوف کہ کہیں پھر نہ ہو جائے۔ بالکل، وہ خوف کا خوف۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص ان اٹیک سے بچنے کے لیے اپنے روزمرہ کے رویے میں، اپنے بیہیویئر میں نمایاں تبدیلی لائے۔ مثلا کچھ خاص جگہوں پر جانے سے کترانا، کچھ کام نہ کرنا یا کچھ حالات سے بالکل ہی بچنا شروع کر دے۔ اچھا، تو یہ ڈس آرڈر کتنا عام ہے پھر؟ اگر 1-2 اٹیکس عام ہیں تو ڈس آرڈر کتنا کامن ہے؟ ایک اندازے کے مطابق جیسے امریکہ میں ڈیٹا دیکھیں تو ہر سال تقریباً 11% آبادی کم از کم ایک پینک اٹیک کا تجربہ ضرور کرتی ہے۔ 11%؟ یہ تو کافی ہے۔ جی، اٹیک کا تجربہ کرنا کافی عام ہے، لیکن پینک ڈس آرڈر کی جو باقاعدہ تشخیص ہے وہ صرف تقریباً 2 سے 3% آبادی میں ہوتی ہے۔ اچھا، 2 سے 3%؟ جی، تو یہ واضح ہے کہ ایک اٹیک ہونا اور ڈس آرڈر ہونا یہ 2 الگ باتیں ہیں۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کنڈیشن خواتین میں مردوں کی نسبت تقریباً ڈبل کامن ہے۔ اچھا، خواتین میں زیادہ؟ جی ہاں، اور اس کی شروعات اکثر نوجوانی کے اخیر میں یا شروع کے ایڈلٹ ایئرز میں ہوتی ہے، عام طور پر 17 سے 24 سال کی عمر کے درمیان۔ ہم نے کچھ جسمانی علامات کا ذکر تو کیا، جیسے دل کا دھڑکنا یا سانس پھولنا، لیکن اگر ہم پوری فہرست دیکھیں تو ایک مکمل پینک اٹیک کے دوران انسان کیا کیا محسوس کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا تھا علامات کافی وسیع ہو سکتی ہیں۔ ہاں، اس کی علامات واقعی کافی وسیع ہو سکتی ہیں اور ہر شخص کا تجربہ تھوڑا الگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو عام جسمانی علامات ہیں ان میں شامل ہیں: دل کا بہت تیز یا زور زور سے دھڑکنا جسے پیلپٹیشنز کہتے ہیں، پھر سینے میں درد یا جکڑن کا احساس۔ ہاں، یہ ہارٹ اٹیک والی کنفیوژن۔ بالکل، یہی وہ علامت ہے جو سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک کا خدشہ پیدا کرتی ہے۔ پھر سانس کا اکھڑنا، سانس لینے میں دشواری یا بہت تیز تیز سانس لینا جسے ہائپر وینٹیلیشن کہتے ہیں۔ شدید پسینہ آنا، کبھی ایک دم سے شدید ٹھنڈ لگنا یعنی چلز، تو کبھی جسم میں گرمی کی لہریں ایسی محسوس ہونا جسے ہاٹ فلیشز کہتے ہیں۔ اچھا، متلی کی کیفیت ہونا یا پیٹ میں مروڑ اٹھنا، چکر آنا، سر ہلکا محسوس ہونا یا یہ ڈر کہ ابھی بے ہوش ہو جائیں گے، ہاتھ پیروں میں سن پن یا جیسے سوئیاں سی چبھ رہی ہوں وہ ٹنگلنگ سینسیشن، جی، منہ کا خشک ہو جانا یا گلا گھٹنے جیسا احساس ہونا جیسے دم گھٹ رہا ہو، یہ سب ہو سکتی ہیں۔ یہ تو ہو گئی جسمانی علامات اور یہ کافی پریشان کن ہے، لیکن اس کا ذہنی اور جذباتی پہلو بھی ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر خوف کا دورہ ہے، تو اس لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، وہ پہلو بہت مرکزی ہے، ذہنی اور جذباتی سطح پر اس میں شامل ہوتا ہے۔ ایک تو انتہائی شدید قسم کا خوف یا دہشت کا احساس، جیسے کہ بس سب کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے، اسے سینس آف امپینڈنگ ڈوم کہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے۔ جی، پھر اپنے اوپر سے کنٹرول کھو دینے کا خوف، پاگل ہو جانے کا خوف یا موت کا خوف، یہ بہت عام احساسات ہیں اس دوران۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول سے کٹ جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ آس پاس کی چیزیں حقیقی نہیں ہیں، اسے غیر حقیقی پن یا ڈی ریئلائزیشن کہتے ہیں۔ اچھا، یا پھر وہ خود اپنے آپ سے، اپنے جسم سے علیحدگی محسوس کرتے ہیں، جیسے وہ اپنے جسم سے باہر کھڑے خود کو دیکھ رہے ہوں، اسے ڈیپ پرسنلائزیشن کہتے ہیں۔ یہ تمام احساسات انتہائی پریشان کن اور خوفناک ہوتے ہیں۔ آخر یہ ہوتا کیوں ہے؟ اتنی شدید جسمانی اور ذہنی ری ایکشن، وہ بھی اکثر جیسا آپ نے کہا بغیر کسی فوری وجہ کے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، اس کی بالکل صحیح وجہ تو ابھی تک پوری طرح معلوم نہیں، اس پر تحقیق جاری ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ یہ کئی عوامل، کئی فیکٹرز کے ملنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ؟ ایک اہم فیکٹر جینیٹکس یا موروثیت ہے۔ کچھ سٹڈیز بتاتی ہیں کہ اگر آپ کے قریبی خونی رشتہ دار ہیں، والدین، بہن بھائی، بچے، جن میں سے کسی کو پینک ڈس آرڈر ہے، تو آپ میں اس کے ہونے کا رسک 40% تک بڑھ سکتا ہے۔
اوہ 40%، کافی زیادہ ہے۔ جی، پھر دماغ کی کیمسٹری یعنی نیورو ٹرانسمیٹرز کا جو توازن ہے وہ بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، خاص طور پر نور ایپینیفرن، گابا اور سیروٹونن جیسے کیمیکلز، اور سٹریس ہارمون کورٹیسول، ان کے لیول میں اگر کوئی بے قاعدگی ہو تو وہ اس سے منسلک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کے کچھ خاص حصے جیسے ایمگڈلا جو ہمارے خوف اور جذبات کو پروسیس کرتا ہے، اس کی فنکشننگ میں اگر کوئی مسائل ہوں تو وہ بھی اس کی وجہ بن سکتے ہیں۔ گویا ہمارے دماغ کا جو خطرے کا الارم سسٹم ہے وہ بغیر کسی وجہ کے بج اٹھتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئے بائیولوجیکل فیکٹرز۔ کیا ہمارا ماحول، ہماری زندگی کے تجربات یا سٹریس کا بھی اس میں کوئی کردار ہے؟ جی ہاں، یقیناً بائیولوجیکل فیکٹرز کے علاوہ ماحول اور تجربات کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ زندگی کے بڑے بڑے سٹریس ایونٹس جیسے کسی قریبی عزیز کی موت ہو جانا، کوئی سنجیدہ بیماری، طلاق یا نوکری کا چھوٹ جانا، جی۔ یہ سب اس کے رسک کو بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بڑا حادثہ یا ٹراما جیسے جنسی زیادتی کا تجربہ یا کوئی شدید تشدد دیکھنا یا سہنا، یہ بھی ایک ٹریگر ہو سکتا ہے۔ اور بچپن کے تجربات؟ ہاں، بچپن کے ناخوشگوار تجربات بھی بہت اہم ہیں، جنہیں انگریزی میں ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز یا ایسیز کہا جاتا ہے، یعنی بچپن میں پیش آنے والے صدمے یا شدید مشکل حالات۔ جی۔ اس کے علاوہ زندگی میں ہونے والی بڑی تبدیلیاں اگرچہ وہ مثبت ہی کیوں نہ ہوں، جیسے شادی ہونا یا بچے کی پیدائش۔ اچھا، مثبت تبدیلیاں بھی؟ جی، کچھ لوگوں میں یہ بھی سٹریس کا باعث بن کے اس کی شروعات کا سبب بن سکتی ہیں۔ اور آخر میں کچھ لوگوں کا مزاج بھی، ان کی پرسنالٹی قدرتی طور پر سٹریس کے لیے زیادہ حساس ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کہ پینک ڈس آرڈر میں اٹیکس اکثر ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں، لیکن کیا کچھ ایسی خاص چیزیں ہیں جو اچانک اٹیک کو ٹریگر کر سکتی ہیں، یا یہ ہمیشہ آؤٹ آف دا بلو ہی ہوتا ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ جیسا ہم نے کہا، تشخیص کا ایک بنیادی حصہ یہ ہے کہ اٹیکس اکثر ان ایکسپیکٹڈ یا بلا وجہ ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خاص حالات، کچھ جگہیں یا حتیٰ کہ کچھ جسمانی احساسات اٹیک کے لیے ٹریگر بن جاتے ہیں، ان کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو بند جگہوں سے خوف ہے یعنی کلاسٹروفوبیا، تو لفٹ میں جانا اس کے لیے اٹیک ٹریگر کر سکتا ہے۔ یا اگر کسی کو سوئی لگوانے سے شدید خوف ہے، ٹائپینوفوبیا، تو بلڈ ٹیسٹ کروانے کا خیال یا عمل بھی اٹیک لا سکتا ہے۔ اچھا۔ اس کے علاوہ کچھ لائف سٹائل فیکٹرز بھی اس سے جڑے ہیں، مثلا اسموکنگ کرنا، بہت زیادہ کیفین کا استعمال، چائے، کافی، کولا ڈرنکس، انرجی ڈرنکس میں جو ہوتا ہے، اور الکوہول یا دوسری نشاور چیزوں کا استعمال، خاص طور پر جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہو، یعنی وڈرال کے دوران، یہ سب بھی پینک اٹیک سے منسلک پائے گئے ہیں۔ اور ایک بہت اہم نکتہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے صرف اٹیک آنے کا خوف، وہ جو فیئر آف فیئر ہے، وہ خوف ہی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ خود ایک نیا اٹیک ٹریگر کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ ایک سائیکل سا بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت مشکل سائیکل ہے۔ اچھا، اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ اسے شاید یہ مسئلہ ہے، تو ڈاکٹر اس کی تشخیص تک کیسے پہنچتے ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی خاص ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی بلڈ ٹیسٹ یا اسکین؟ نہیں، اس کے لیے کوئی ایک سنگل بلڈ ٹیسٹ یا اسکین نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ کسی کو پینک ڈس آرڈر ہے۔ تشخیص کا عمل عام طور پر کئی قدموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے ڈاکٹر یا جو بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے وہ پوری تفصیل سے میڈیکل ہسٹری لیتا ہے، علامات کے بارے میں سوالات کرتے ہیں کہ اٹیک کب شروع ہوا، کتنی بار ہوتا ہے، کتنی دیر رہتا ہے، اس وقت کیا محسوس ہوتا ہے، کن حالات میں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جی۔ پھر ایک بہت ضروری قدم یہ ہوتا ہے کہ ان تمام دوسری طبی حالات کو خارج کیا جائے، ان کو رول آؤٹ کیا جائے جن کی علامات پینک اٹیک سے ملتی جلتی ہو سکتی ہیں۔ جیسے دل کی بیماریاں، مثلاً اریدمیا، تھائرائیڈ گلینڈ کے مسائل، خاص طور پر ہائپر تھائرائیڈزم، جس میں علامات کافی ملتی ہیں، سانس کی بیماریاں جیسے ایستھما، یا کچھ نیورولوجیکل کنڈیشنز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہوں گے؟ جی، اس مقصد کے لیے ڈاکٹر جسمانی معائنہ کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر کچھ بلڈ ٹیسٹس کروا سکتے ہیں یا دل کے ٹیسٹس جیسے ای سی جی یا ای کے جی کروانے کی تجویز دے سکتے ہیں، تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ کوئی اور انڈر لائنگ میڈیکل کنڈیشن تو نہیں ہے۔ اور اگر ان ٹیسٹس میں کوئی جسمانی وجہ سامنے نہ آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟
اگر تفصیلی جانچ پڑتال کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی بنیادی جسمانی وجہ نہیں مل رہی تو پھر تشخیص مینٹل ہیلتھ کے معیاروں پر کی جاتی ہے۔ ماہرین عام طور پر ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینیول آف مینٹل ڈس آرڈرز یعنی DSM-5 میں دی گئی کرائیٹیریا استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ کرائیٹیریا کیا ہے، دوبارہ بتا دیں؟ جی، جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، اس کی بنیادی کرائیٹیریا میں شامل ہے بار بار آنے والے غیر متوقع پینک اٹیکس اور ان کے بعد کم از کم 1 مہینے تک یا تو مزید اٹیکس آنے کی مسلسل فکر اور پریشانی رہنا یا پھر ان اٹیکس سے بچنے کے لیے اپنے رویے میں اہم تبدیلیاں لانا۔ ٹھیک۔ بہتر تشخیص اور پھر علاج کے صحیح منصوبے کے لیے اکثر مریض کو کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس بھیجا جاتا ہے، جیسے کہ سائیکائٹرسٹ جو دوائیاں تجویز کر سکتے ہیں یا سائیکالوجسٹ جو سائیکو تھراپی یا ٹاک تھراپی فراہم کرتے ہیں۔ اب سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں، کیا اس کا کامیاب علاج موجود ہے؟ اگر ہے تو کیا طریقے استعمال کیے جاتے ہیں؟ لوگ اکثر مایوس ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سب سے اہم اور تسلی بخش بات ہے اور اس پر زور دینا بہت ضروری ہے۔ پینک ڈس آرڈر کا علاج نہ صرف ممکن ہے بلکہ اکثر بہت کامیاب بھی رہتا ہے۔ مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اچھا۔ بنیادی طور پر 2 قسم کے علاج سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔ ایک ہے سائیکو تھراپی، جسے عام زبان میں ٹاک تھراپی یا کاؤنسلنگ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے دوائیاں یعنی میڈیکیشن۔ اچھا، تھراپی اور دوائیاں۔ جی، اور بہت سے کیسز میں ان دونوں طریقوں کا ملاپ یعنی سائیکو تھراپی اور دوا کا اکٹھا استعمال سب سے بہترین نتائج دیتا ہے۔ علاج کا پلان ہر فرد کی ضرورت، اس کی علامات کی شدت، اس کی اپنی ترجیحات اور اس کی مجموعی صحت کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ سائیکو تھراپی میں کون سے طریقے اس میں خاص طور پر مؤثر ہیں؟ اس سلسلے میں ایک تھراپی ہے جسے کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یا CBT کہتے ہیں۔ اسے عام طور پر گولڈ سٹینڈرڈ یا سب سے مؤثر طریقہ سمجھا جاتا ہے پینک ڈس آرڈر کے لیے۔ CBT یہ کیسے کام کرتی ہے؟ CBT لوگوں کو ان کے سوچنے، ان کے غلط یا نامفید پیٹرنز اور ان کے رویوں کو پہچاننے اور پھر انہیں تبدیل کرنے میں مدد کرتی ہے جو پینک اٹیکس کا باعث بنتے ہیں یا انہیں برقرار رکھتے ہیں۔ مطلب سوچ کو تبدیل کرنا؟ جی، مثال کے طور پر یہ سیکھنا کہ جسمانی علامات کو، جیسے دل کا تیز دھڑکنا، فوری خطرے کی علامت سمجھنے کے بجائے انہیں کیسے مینج کرنا ہے، ان سے کیسے نپٹنا ہے۔ CBT میں اکثر ایکسپوجر تھراپی بھی شامل ہوتی ہے۔ ایکسپوجر تھراپی وہ کیا ہے؟ اس میں لوگوں کو ایک محفوظ اور کنٹرول شدہ ماحول میں آہستہ آہستہ قدم بقدم ان چیزوں، حالات یا جسمانی احساسات کا سامنا کروایا جاتا ہے جن سے وہ ڈرتے ہیں، تاکہ ان کا خوف کم ہو اور وہ ان پر قابو پانا سیکھ سکیں۔ اچھا۔ اس کی ایک خاص قسم انٹروسیپٹیو ایکسپوجر کہلاتی ہے۔ اس میں ان جسمانی احساسات پر فوکس کیا جاتا ہے جو اٹیک کو ٹریگر کرتے ہیں۔ مثلاً تھراپسٹ کی نگرانی میں جان بوجھ کر تھوڑی دیر کے لیے تیز سانس لینا یا جگہ پر دوڑنا تاکہ دل کی دھڑکن تیز ہو۔ تاکہ وہ احساس پیدا ہو۔ جی، اور پھر اس احساس کے ساتھ رہنا اور اسے برداشت کرنا سیکھنا، یہ سمجھنا کہ یہ خطرناک نہیں ہے۔ کچھ اور قسم کی تھراپیز بھی استعمال ہو سکتی ہیں، جیسے پینک فوکسڈ سائیکو ڈائنامک تھائیکو تھراپی، جو بنیادی نفسیاتی مسائل پر کام کرتی ہے۔ یہ تو ہو گئی تھراپی کی بات، اور دوائیوں کے حوالے سے کیا آپشنز موجود ہیں؟ دوائیوں میں عام طور پر سب سے پہلے اینٹی ڈپریسنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر وہ گروپ جو سلیکٹیو سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹرز یعنی SSRIs کہلاتا ہے۔ SSRIs نام سنا ہے ان کا؟ جی، مثلاً فلوآکسیٹین یا سرٹرلین جیسی دوائیاں، یا پھر ایک اور گروپ ہے سیروٹونن نور ایپینیفرین ری اپٹیک انہیبیٹرز جیسے وینلافیکسین۔ یہ دوائیاں عام طور پر روزانہ لی جاتی ہیں اور یہ اٹیکس کی شدت اور ان کی تعداد یعنی فریکوینسی کو وقت کے ساتھ ساتھ کم کرتی ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کا پورا اثر شروع ہونے میں کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں، اس لیے صبر سے کام لینا ہوتا ہے، اور عام خیال کے برعکس ان SSRIs SNRI دوائیوں کی عادت نہیں پڑتی۔ اچھا، ان کی عادت نہیں پڑتی، یہ اہم بات ہے۔ جی، دوسری قسم کی دوائیاں ہیں اینٹی انگزائٹی ایجنٹس، جن میں بینزوڈایازوپینز کا گروپ شامل ہے، مثلاً الپرازولم یا لورازیپام۔
یہ دوائیاں بہت جلد آرام دیتی ہیں، مطلب اٹیک کے دوران یا شدید بے چینی میں فوری مدد فراہم کر سکتی ہیں۔ فوری آرام۔ ہاں، لیکن ان پر انحصار یعنی ڈیپینڈنس اور عادت پڑنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے انہیں عام طور پر صرف مختصر مدت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا صرف ضرورت پڑنے پر ایز نیڈڈ بیسس، یا پھر جب تک اینٹی ڈپریسنٹس اپنا پورا اثر دکھانا شروع نہ کر دیں۔ ٹھیک۔ کبھی کبھار بیٹا بلاکرز جیسی دوائیاں بھی صرف کچھ خاص جسمانی علامات کو کنٹرول کرنے کے لیے دی جا سکتی ہیں، جیسے دل کی بہت تیز دھڑکن۔ یہ تو علاج کی بات ہو گئی، لیکن اگر اٹیک شروع ہو رہا ہو، یعنی وہ لمحہ آ گیا ہو، تو اس وقت وہ شخص خود اپنی مدد کے لیے فوری طور پر کیا کر سکتا ہے؟ کچھ ٹپس؟ جی، کچھ فوری اسٹریٹجیز ہیں جو اس مشکل لمحے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر ممکن ہو تو جہاں ہیں وہیں رک جائیں یا بیٹھ جائیں، حرکت میں رہنے سے شاید اور گھبراہٹ ہو۔ اچھا، رک جائیں۔ پھر اپنی سانس پر توجہ مرکوز کریں، کوشش کریں کہ آہستہ اور گہرا سانس لیں، پیٹ سے سانس لینے کی کوشش کریں، سینے سے نہیں۔ تیز تیز اور اوپری سانس لینے یعنی ہائپر وینٹیلیشن سے علامات اکثر اور خراب ہو جاتی ہیں۔ آہستہ گہرا سانس۔ جی، پھر خود کو یاد دلائیں اور بتائیں کہ یہ ایک پینک اٹیک ہے، یہ محسوس ہونے میں خوفناک ہے لیکن یہ حقیقت میں خطرناک نہیں ہے، اور سب سے اہم، یہ وقتی ہے، یہ گزر جائے گا۔ یہ سیلف ٹاک بہت مدد کرتا ہے۔ خود کو تسلی دینا۔ بالکل۔ پھر اپنے ارد گرد کے ماحول پر فوکس کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ٹیکنیک ہے جسے گراؤنڈنگ کہتے ہیں۔ 5 چیزیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں ان پر غور کریں، 4 چیزیں جنہیں آپ چھو سکتے ہیں انہیں محسوس کریں، 3 آوازیں جو آپ سن سکتے ہیں ان پر دھیان دیں۔ اس سے آپ پریزنٹ مومنٹ میں واپس آتے ہیں۔ اچھا، گراؤنڈنگ ٹیکنیک۔ یا پھر اپنے جسمانی احساسات کو صرف آبزرو کریں، ان پر اچھا یا برا ہونے کا لیبل لگائے بغیر، اور اپنے جسم کے مسلز کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں، جیسے کندھوں کو نیچے اور ڈھیلا چھوڑنا۔ یہ تو ہو گئی خود کی مدد کی بات، اور اگر ہم اپنے آس پاس کسی اور کو اس کیفیت سے گزرتے ہوئے دیکھیں تو ہم ان کی بہترین مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ کیا کرنا چاہیے یا خود گھبرا جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ہمارا ری ایکشن ان کی مدد بھی کر سکتا ہے اور ان کی پریشانی بڑھا بھی سکتا ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ خود پرسکون رہنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ گھبرا جائیں گے تو ان کی گھبراہٹ اور بڑھ سکتی ہے۔ صحیح، خود پرسکون رہنا۔ جی، اگر وہ شخص اجازت دے تو ان کے ساتھ موجود رہیں، انہیں اکیلا نہ چھوڑیں جب تک وہ خود نہ کہیں۔ ان سے نرمی سے اور آہستہ آواز میں پوچھیں کہ انہیں اس وقت کیا ضرورت ہے، یا آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ پوچھنا ضروری ہے۔ ہاں، لیکن بہت لمبی بات یا کمپلیکیٹڈ سوالات سے گریز کریں، سادہ اور مختصر جملوں میں بات کریں۔ اگر وہ چاہیں تو انہیں آہستہ اور گہرا سانس لینے میں مدد کریں، مثلاً ان کے ساتھ مل کر ہر سانس اندر لینے اور باہر نکالنے پر 5 تک گنتی کریں۔ ساتھ میں سانس لینا۔ جی، اور سب سے بڑھ کر انہیں نرمی سے لیکن پر یقینی انداز میں یہ یقین دلائیں کہ وہ محفوظ ہیں، یہ جو کچھ بھی محسوس ہو رہا ہے یہ وقتی ہے اور یہ جلد ختم ہو جائے گا۔ ان پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالیں کہ وہ نارمل ہو جائیں یا کنٹرول کریں، صرف ان کے ساتھ رہیں۔ یہ بہت مفید ٹپس ہیں۔ اچھا، کیا اس کنڈیشن سے بچاؤ یا اسے بہتر طریقے سے مینج کرنے کے لیے روزمرہ کی زندگی اور لائف سٹائل میں کچھ تبدیلیاں مفید ثابت ہو سکتی ہیں؟ پریونشن کے لیے کچھ؟ جی بالکل، لائف سٹائل تبدیلیاں اس کنڈیشن کو مینج کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اور پریونشن میں بھی مددگار ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے علاج کے سیکشن میں بات کی، سائیکو تھراپی، خاص طور پر سی بی ٹی، لوگوں کو ان کے ٹریگرز پہچاننے اور ان سے نپٹنے کے لیے سکل سیکھنے میں مدد کرتی ہے، جو کہ بچاؤ کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہاں، ٹریگرز کو پہچاننا۔ جی، اس کے علاوہ کچھ عام لائف سٹائل احتیاطی تدابیر بھی بہت مددگار ہو سکتی ہیں، مثلاً کیفین کا استعمال کم کرنا یا بالکل بند کر دینا، چائے، کافی، کولر ڈرنک، انرجی ڈرنکس، الکحل اور سموکنگ، نکوٹین سے بھی پرہیز کرنا یا ان کا استعمال بہت کم کر دینا۔ یہ چیزیں کچھ لوگوں میں اٹیکس کو ٹریگر کر سکتی ہیں یا ان کی شدت بڑھا سکتی ہیں۔ اچھا، کیفین، الکحل، اسموکنگ۔ جی، پھر باقاعدگی سے ورزش کرنا، فزیکل ایکٹیویٹی سٹریس کم کرنے، موڈ بہتر کرنے اور مجموعی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔
صحت مند اور متوازن غذا کھانا بھی اہم ہے۔ ورزش اور غذا۔ ہاں، اور سٹریس کو مینج کرنے کے صحت مند طریقے اپنانا اور ان پر روزانہ عمل کرنا، جیسے یوگا، میڈیٹیشن، مائنڈ فلنس کی مشقیں کرنا یا کوئی ایسا شوق اپنانا جس سے خوشی اور سکون ملے۔ اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس۔ بالکل، اور ایک بہت اہم چیز، پوری اور اچھی کوالٹی کی نیند لینا۔ نیند کی کمی اینگزائٹی کو بہت بڑھا سکتی ہے۔ نیند پوری کرنا۔ جی، اور آخر میں سپورٹ گروپس جوائن کرنا بھی کچھ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ وہاں وہ دوسرے لوگوں سے مل سکتے ہیں جو اسی قسم کے تجربات سے گزر رہے ہیں، اپنے احساسات شیئر کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے حوصلہ اور مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب بہت اچھی اسٹریٹجیز ہیں۔ آخری سوال، اگر اس ڈس آرڈر کا علاج نہ کروایا جائے تو اس کے کیا ممکنہ نتائج یا پیچیدگیاں کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ اور دوسری طرف اگر علاج کروایا جائے تو اس کا لانگ ٹرم آؤٹ لک یا انجام کیا ہے؟ دیکھیے، اگر پینک ڈس آرڈر کا بروقت اور مناسب علاج نہیں کیا جائے تو یہ واقعی فرد کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر سکتا ہے۔ کام، تعلیم، سماجی تعلقات، روزمرہ کی سرگرمیاں، ان سب کو شدید طور پر متاثر کر سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ اس سے دوسرے ذہنی صحت کے مسائل پیدا ہونے کا خطرہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ سب سے عام پیچیدگیوں میں سے ایک ایگورافوبیا ہے۔ ایگورافوبیا، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان ان جگہوں یا حالات سے خوف کھانے لگتا ہے جہاں سے اگر اٹیک ہو جائے تو فوری طور پر نکلنا مشکل ہو یا مدد ملنا ممکن نہ لگے، جیسے بھیڑ والی جگہیں، پبلک ٹرانسپورٹ، سنیما ہال یا حتیٰ کہ گھر سے باہر نکلنا۔ اچھا، تو لوگ گھر تک محدود ہو جاتے ہیں۔ جی، اس خوف کی وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ گھر سے نکلنا کم یا بالکل بند کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے فوبیاز بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ ڈپریشن بہت عام ہے اور اینگزائٹی کم کرنے کے لیے لوگ الکوہول یا ڈرگز کا غلط استعمال بھی شروع کر دیتے ہیں۔ افسوسناک طور پر کچھ شدید اور علاج نہ ہونے والے کیسز میں خودکشی کے خیالات یا کوشش کا رسک بھی بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے علاج بہت ضروری ہے۔ لیکن علاج کے ساتھ منظرنامہ مختلف ہے۔ آپ نے کہا تھا علاج کامیاب ہے۔ جی ہاں، اور یہ بات زور دے کر کہنا ضروری ہے کہ علاج کے ساتھ منظرنامہ بہت مختلف اور انتہائی امید افزا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ مؤثر علاج، چاہے وہ سائیکو تھراپی ہو، دوائی ہو یا دونوں کا کمبینیشن ہو، اس کی مدد سے اکثر لوگ بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ بہت بہتر۔ جی، وہ اپنے اٹیکس پر قابو پانا سیکھ لیتے ہیں، ان کی شدت اور تعداد میں نمایاں کمی آ جاتی ہے، یا کچھ کیسز میں اٹیکس بالکل ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ اس سے ان کی زندگی کا معیار یعنی کوالٹی آف لائف زبردست طریقے سے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی وہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ بالکل، وہ دوبارہ اپنی پسند کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے قابل ہو جاتے ہیں، اپنے کام پر، اپنی پڑھائی پر توجہ دے پاتے ہیں، اپنے رشتوں کو بہتر بنا پاتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جی پاتے ہیں۔ مکمل طور پر ٹھیک ہونا بھی بالکل ممکن ہے، اور جتنی جلدی مدد حاصل کی جائے، نتائج اتنی ہی بہتر ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ یہ سن کر بہت تسلی ہوئی۔ تو یہ تھی پینک اٹیکس اور پینک ڈس آرڈر کے گرد گھومتی ہماری آج کی گفتگو۔ ہم نے کوشش کی کہ اس کی علامات، اس کی ممکنہ وجوہات، تشخیص کے طریقے اور جو دستیاب مؤثر علاج ہیں ان کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں۔ اور سب سے اہم پیغام شاید یہ ہے جو ہم بار بار کہنا چاہیں گے، کہ یہ ایک حقیقی علاج کے قابل طبی حالت ہے۔ یہ صرف دماغ کا وہم نہیں ہے یا ارادے کی کمزوری کی نشانی نہیں ہے۔ بالکل۔ حاصل کرنا کمزوری نہیں بلکہ سمجھداری ہے، اور اپنی صحت کی طرف ایک مضبوط قدم ہے۔ مؤثر علاج اور سپورٹ موجود ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک سوال جو اس تمام گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ پینک اٹیک کے دوران یہ جو ہم نے دیکھا کہ جسمانی علامات ہیں، دل کی دھڑکن کا ایک دم تیز ہونا، سانس کا اکھڑنا اور جو شدید ذہنی خوف ہے، ان کے درمیان یہ جو فوری اتنا گہرا اور زبردست قسم کا رابطہ نظر آتا ہے، یہ ہمارے جسم اور دماغ کے آپس میں کتنا گہرائی سے اور پیچیدگی سے جڑے ہونے کے بارے میں کیا انکشاف کرتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ ایک سوال ہے جس پر یقیناً مزید سوچا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، مائنڈ باڈی کنیکشن کا ایک زبردست مظاہرہ ہے یہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔